السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم آیت نمبر 282 سے شروع کریں گے، سورہ البقرہ کی۔ یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کو سنتے وقت آپ یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو لا آف کانٹریکٹ اس میں بتایا جا رہا ہے، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ آج سے 1450 سال پہلے اتنا سفسٹیکیٹڈ تھا کہ یہ قرآن کے اندر جو تھا یہ لا آیا، اور یہ جو ہے اب آج کل لیگل اسی قسم کے کانٹریکٹ بنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، O you who believe, when you deal with each other in contracting debt for a fixed period, then write it down. Let a scribe write down between you with fairness, and the scribe should not refuse to write as Allah has taught the scribe to write, so he should write. تو یہ جو قانون ہے یہاں پہ لا آف ڈیلنگ، معاملات کا لا آف کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں ماڈرن لیگل ٹرمینالوجی میں، یہ بیسک آپ کو اصول بتاتا ہے کہ تم لکھ لو، اور یہ اہمیت بتاتا ہے کتنی اہمیت ہے جو یہاں قرآن یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ جب بھی تم کسی سے قرض لو تو اس کو جو لکھ لیا کرو، ایک ریٹن معاہدہ اس کا ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے یہ، اور سب ادھار کے کانٹریکٹ کے اندر اس کو لکھنا لازم ہے۔ تو لکھنے کا جو اسکرائب ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے کوئی امتیازی سلوک نہ کرے کسی ایک پارٹی کے ساتھ، وہ اس کو جسٹس کے ساتھ آنیسٹلی لکھے، اور اس کے برعکس جو ہے اگر وہ یعنی کہ جب اس کو لکھے تو جو یعنی کہ جو اس کو توجہ اس کی یہی دلائی جا رہی ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو لکھے، تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کانٹریکٹ کو لکھنا چاہیے۔ And let the one who incurs the debt dictate, and let him be wary of Allah, his Rabb, and not diminish anything from it. تو جب اس کو لکھا جائے تو جو قرض لے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈیٹر ہوتا ہے، جو قرض لینے والا ہوتا ہے، ناٹ دا کریڈیٹر جو قرض دے رہا وہ نہیں، بلکہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کانٹریکٹ کو لکھوائے۔ اسی کی ساری جو ذمہ داری ہے اس ٹرانزیکشن کی وہ قرض لینے والے کے اوپر ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو اس کی جو لائبلٹی ہے، جو قرض وہ لے رہا ہے وہ کیا ہے، کب واپس کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو لکھوائے، اور پھر یہ کانٹریکٹ جب لکھ لیا جائے گا تو پھر یہ جو ہے تحویل میں رہے گا، پوزیشن میں رہے گا، جس نے قرضہ دیا ہے اس کے پوزیشن میں رہے گا۔ But if he who owes the debt is unsound in understanding or weak and is unable to dictate, let his guardian dictate with justice. تو جو شخص قرض لے رہا ہے اگر وہ کمزور دماغ کا ہے، قرآن کہتا ہے، یا وہ معذور ہے، یا وہ بالغ نہیں ہے، مائنر ہے، یا کسی عمر کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کو کوئی بیماری ہے، یا اس کی جو زبان ہے وہ مختلف ہے، جو چیز جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، تو ایک سرپرست ہو جو کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اور وہ بتائے کہ کانٹریکٹ کا جو معاہدہ ہے وہ کس طریقے سے لکھا جائے۔ And call to witness out of your own men, but if there are not two men, then one man and two women from among those whom you choose to be witness, so that if one woman forgets, the other woman reminds her. تو سمپلی صرف لکھ لینے کی بات نہیں ہے اس معاہدے کو، بلکہ یہ کہ اس کو ایک حتمی شیپ دینے کے لیے، تاکہ یہ کہ ایک ثبوت ہو، جو کہ ثبوت تو اسلامی شریعہ کے انڈر ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو اورل ایویڈنس ہے اس میں کوئی گواہ بھی ہوں، یعنی کہ دو مرد ہوں، یا دو مرد اور یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اسی کے اس کے بغیر، گواہ کے بغیر جو ہے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا جا سکتا سمپل ایک کانٹریکٹ کے اوپر۔ تو یہ اصول یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب تم یہ لکھو کانٹریکٹ کو، تو اس کے اوپر جو ہے دو گواہ بھی سائن اس پہ کریں، یا دو گواہ اس کے ہونے چاہیے، ان میں یا تو دو مرد ہوں یا ایک عورت ہو۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ جی گواہ جو ہیں یہ امانت دار ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کی جو بات ہو اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے اور وہ کوئی گناہ گار یا جھوٹے نہ ہوں۔ اچھا، یہ دو مرد اور ایک مرد اور دو عورتیں، دیکھیے عورتیں جو ہے نا جنرلی وہ تجارت کے اندر جو ہیں حصہ نہیں لیتی، اور اس وجہ سے وہ زیادہ ان کی سمجھ جو ہے تجارتی ٹرانزیکشن میں کم ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم دو عورتوں کو رکھو کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دے کہ کیا اس کے فیکٹس آف دا کیس تھے۔
اب یہ اس کے اوپر لوگ کنٹروورسی بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرد اور دو عورتیں کیوں، ایک عورت ہی کیوں نہیں، اس کا ثبوت. دیکھیے یہ جو ہے نا، جب آپ کسی کو گواہ بناتے ہیں تو ایک بڑی آپ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. اور یہ جو انصاف، جو قانون ہے، وہ انفیکٹ یہ کہتا ہے کہ جس کو جو گواہ بنے، اگر بعد میں جا کے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس گواہ کو پھر کورٹ میں جانا، لوگوں کے سامنے جانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو اس میں عورتوں کے لیے تو بڑی ایک انکنوینئنس ہو جائے. یہ تو آئی تھنک ان کو یہ کہ کم کر کے یا دو عورتوں کو کر کے ایک سارٹ آف ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر شیئر کر لی گئی ہے. تو یہ ایکچولی اسلام جو ہے نا کائنڈ آف ایک احسان کرتا ہے عورتوں کے اوپر کہ ان کا جو اس کے اوپر ایک برڈن تھا اس کو لائٹن کر دی ہے، جو ان کے اوپر گواہ بننے کا مانیٹری ٹرانزیکشن میں. اینڈ دا وٹنس شوڈ ناٹ ریفیوز وین دے آر کالڈ فار وٹنس. تو قرآن جو ہے حکم دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس میں گواہ بنے کہ وہ انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اب گواہ نہیں بنتا. یہ ضروری ہے، قرآن کے حساب سے جو ہے ان کو ضروری ہونا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ثبوت جو ہے یہ اس کا کانٹریکٹ کا، اس کے لیے کبھی بھی کوئی تنازع ہو تو نہ صرف یہ کہ جس نے کہ کانٹریکٹ لکھا، جس نے کہ یہ اس کو ڈکٹیٹ کیا، بتایا کانٹریکٹ کو، ان کو بھی بلانا ہوتا ہے، اور یہ جو وٹنس ہوتے ہیں ان کو بھی بلانا ہوتا ہے. تو یہ ایک تکلیف کی بات ہے اوبیسلی، اگر آپ کو ایویڈنس دینا پڑے، اور یہ کہ اپنی لوگ جو ہیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آ کے اپنا کام کریں. Do not neglect writing it, be it small or large, when the time of it, with the time of it when it is due. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو ہمیشہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس سے انسان کی آئندہ چل کے غلط فہمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ اس میں غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی کہے کہ تم نے اتنے دن بعد دینا ہے، دوسرا کہے کہ اس سے زیادہ دن بعد دینا ہے. That is more just with Allah and more upright in respect to the testimony and the likeliest way to avoid doubt. تو شیطان تو ریلی چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہو اور کوئی شک ہو جائے یا ڈسپیوٹ. اس لیے اللہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے چاہے چھوٹا ہو قرضہ یا زیادہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو. Except when it is on spot trade, which you give and take amongst yourself from hand to hand, then there is no blame on you in not writing and having a witness when you barter with one another. تو یہاں پہ ایک چھوٹ دی گئی ہے یہ ریٹن ایگریمنٹ کی، لکھا ہوا جو ہے جو ایگریمنٹ ہے اس میں، کہ اگر تم خرید و فروخت کر رہے ہو اسپاٹ کے اوپر، یعنی کہ کوئی فیوچر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ تم پیسے بعد میں دینے، اسی وقت کوئی چیز خریدی اور پیسہ دے دیا، مگر پریفریبل یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی گواہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. And let no harm be done to the scribe or the witness, and if you do it, then surely it is a sin with you, and fear Allah, and Allah is teaching you, and Allah knows all things. کہ جو لکھوانے والا ہے اگر وہ مطالبہ کرے کہ مجھے کوئی اس کی اجرت دینی ہے تو بالکل اس کو اجرت دو. جو گواہ ہے اگر ان کو اجرت دینے کی ضرورت ہے ان کو بھی دو، ان کو خرچہ بھی دو اگر ان کو بلانا پڑتا ہے بعد میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انٹائٹلڈ ہیں، ان کا ایک حق ہے، ان کو دینا ضروری ہے. If you are on a journey and cannot find a writer, then retain a pledge shall suffice. And if one of you entrusts to another, then let who is entrusted deliver his trust, and let him be wary of Allah his Rabb, and do not conceal testimony. Anyone who conceals it, his heart will indeed be sinful, and Allah knows best what you do. تو یہ جو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک کوئی شخص سفر پہ ہو اور اس کو کچھ لکھنا یعنی پڑے، اس کو کوئی قرض دینا پڑے، تو اس کے لیے یہ قرض کے لیے کہ کچھ جو ہے اس کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو رہن کے اندر رکھ دے. تو یہ اصول ہیں لون کے اوپر. اگر آپ لے رہے ہوں اور اس پہ آپ کوئی رہن دے رہے ہوں یا سیکیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، بینکنگ ٹرم میں سیکیورٹی آپ دے رہے ہو، تو یہ والی جو آیت ہے، یہ اس میں جو ہے جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ ایک کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ ڈپازٹ کرے گا، اور جس سے اس نے قرض لیا اس کو دے دے گا، اور جب یہ اس کا وہ قرض واپس کر دے گا تو جو یہ جو اس سے سیکیورٹی دی تھی وہ اس کو واپس ہو جائے گی. آج کل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مارگیج ہے، ہم نے کسی چیز کو مارگیج کر دیا یا کسی چیز کو پلیج کر کے جو ہے دے دیا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and whether you disclose what is in your hearts or hide it, Allah will bring you to account for it. Then He will forgive whomsoever He wishes and punish whomsoever He wishes. Allah has power over all things.
یہ بڑی خوبصورت آیت تھی جو آخری رکوع ہے اس کا سورہ بقرہ کا. اس میں یہ 3 تحفے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے جب وہ سفر کیا انہوں نے آسمانوں کی طرف، جو معراج کا واقعہ تھا اس میں 5 نمازوں کا ذکر آتا ہے کہ 5 نمازیں پروفیٹ کو ملی. اور یہ جو آخری یہ جو آیاز ہیں، یعنی کہ آخری رکوع جو ہے سورہ البقرہ کا، یہ بھی جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان پہ ان پہ نازل کیا. تو اس کی ایک بڑی یونیکنیس ہے اس فارم کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا تیسری چیز جو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معافی ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی کہ شریک نہیں ٹھہراتے. پہلی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس آسمان اور زمینوں کے درمیان وہ تو اللہ کا ہی ہے، اللہ بلانگس ٹو اللہ جو کچھ بھی ہے. تو یہ ایک ریمائنڈر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ بھئی یہ یاد رکھو کہ مالک کس چیز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے یہ ایک محدود مدت کے لیے دیا ہے، ایک تمہارے امتحان کے لیے دیا ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں اور اگر ہم اپنا خیال بھی کریں اور دیکھیں بھی تو اوبیسلی ہم اپنے جسم کو بھی دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا دل ہے، مگر ہمارا کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پہ. اپنے جسم کے اجزاء کے اوپر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ نے ایک بڑا محدود اختیار ہمیں دیا ہے اس دنیا کے اندر. اسی وجہ سے یہ جو جزا اور سزا ہے کہ ہم اس اختیار کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسی بیسس کے اوپر جزا اور سزا ہے. جب یہ انسان کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس واپس جانی ہے، اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے، تو اس سے انسان کا بڑا توکل ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر کہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے فائدہ دے یا مجھے نقصان دے. یہ اگر انسان کے اندر چلا جائے نا تو پھر آپ کی توقعات لوگوں کے اوپر یا مادے کے اوپر رہتی نہیں ہیں. ورنہ اگر ہماری توقعات لوگوں کے اوپر اور مادے کے اوپر ہوں تو پھر ہمارے اندر ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے اس سے یہ کہا تھا، اس نے نہیں کیا، یہ اس کا قصور ہے. اس کے تو لوگ جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کسی اور کے لیے کیا کروں گا؟ تو جب یہ توقعات انسان کی مادے پہ اور انسان کے اوپر ختم ہوتی ہیں اور اللہ پہ توکل جو ہے بڑھتا ہے، توقعات ساری اللہ کی طرف ہوتی ہیں، تو ہمارے اندر یہ جو ایک ناراضگی آ جاتی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان بڑا پیسفل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. The messengers believe in what has been revealed to him from his Rabb, and so do the believers. They all believe in Allah and His angels and His books and His messengers. We make no discrimination between any of His messengers, and they say, we hear and we obey. O our Rabb, we seek your forgiveness, and to you is our eventual return. یہ کمپلیٹ ایمان آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ جو بتا دیا پہلے اس کے اندر کہ مسلمان کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے جو رسول بھیجے تھے، اور کوئی ان میں فرق نہیں کرتا. جو کتابیں ہیں اور جو رسول پہلے آئے تھے ان میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہر جو اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے اور کتابیں ان کو عزت دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Allah does not place a burden on any soul except that it can bear. Upon it is the good that it earns, and upon it is the evil that it has earned before. O our Rabb, do not condemn us if we forget or make a mistake. O our Rabb, do not impose upon us a burden like that which you imposed upon those before us. O our Rabb, do not impose on us that which we do not have the strength to bear. Pardon our sins, grant us forgiveness, and have mercy on us. You are our protector, so help us against the unbelieving people. خوبصورت دعا ہے. آئی تھنک اس کے اندر ہم اکثر اس کو پڑھتے بھی ہیں. اس دعا کو نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں. پہلا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ جتنا کہ وہ دعا یہی ہے کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنا کہ اس کے اندر برداشت ہوتی ہے. تو جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کے اور شریعت کے، وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، وہ انسان برداشت کر سکتا ہے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے اسلام کا کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. پھر اس کے بعد قرآن یہ بھی ہمیں سمجھا دیتا ہے شروع میں اس آیت کے اندر، اس کے بھی نیکی کا بھی فائدہ تمہیں ہوگا اور گناہ کا نقصان بھی تمہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس یور فیونرل. تم خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لو کیا کرنا چاہتے ہو.
اور جو ہمیں دنیا کے اندر ملتا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے یہ لے کے نہیں آیا تھا، یہ اللہ کی فضل ہی تھا کہ اللہ نے ہمیں دیا یہاں پہ۔ مگر آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ تو وہی ہوگا جو ہم نے یہاں پہ کمایا، جو ہماری نیک کمائی ہوگی وہی ہمیں آخرت میں ملے گی۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کا جیسا ہمارا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دے دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ آخرت میں جو ملے گا وہ تو صرف وہی ہوگا جو جس نے کمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، او رب، پھر یہ دعا جو چلتی رہتی ہے کہ ہمیں تو نہ پکڑ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں۔ تو یہ بھی اللہ سے ایک دعا ہی، جو ورڈ آتا ہے نا ان نسینا، سینا کا مطلب ہوتا ہے نسیان، نسیان اسی سے آتا ہے کہ انسان جو ہے نا بڑا بھول جاتا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جو ہے بھول جاتے ہیں کہ بھئی جیسے نماز کا وقت تھا، بھول گئے، مصروف تھے تو ایک خطا، یا کبھی کوئی ہم سے خطا ہو گئی انٹینشنلی، کوئی انجانے میں ہم سے غلطی ہو گئی، یا ہماری نیت یہ تو نہیں تھی کہ ہم نافرمانی کریں، پھر بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم بھول گئے ہیں اور ہم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور یہ اللہ سے مدد آخر کے اندر جو ہے نا اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کافروں کے خلاف۔ اب ہم سورہ آل عمران کا ابتدا کرتے ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے خاندان، فیملی آف عمران۔ اس کے اندر اوبیسلی جو ہے ہم قصہ دیکھیں گے کہ حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ تمام قصے ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسیفل۔ الف لام میم، حروف مقطعات، 3 حروف مقطعات۔ پہلے میں نے بتایا تھا 26 صورتیں شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات سے، اور 14 حروف ہیں جو کہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ there is no God but He, the ever living, the eternal, the all sustaining۔ تو قرآن جو ہے شروع میں ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، ہم اللہ کو جانتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں اپنے بارے میں خود بتاتا ہے، اللہ اپنی تعریف بتاتا ہے، تو یہ اللہ ہمارا یعنی کہ خالق ہے، بنانے والا۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ میں الحی ہوں، یعنی آئی ایم ایور الائیو، میں ہمیشہ زندہ ہوں۔ آپ یہ سوچیں نا کہ آپ جو چیز یا جو ہستی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ہستی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے وہ تو فنا ہونے والی ہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی ایکسیپٹ دا ذات آف اللہ۔ تو پہلی جو صفت اللہ نے اپنی انٹروڈیوس کی یہاں پہ کہ اللہ الحی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہی برقرار رکھتا ہے زندگی کو۔ پھر القیوم، دوسری جو صفت اللہ نے یہاں برقرار کہ اللہ برقرار کر رکھتا ہے ہر تخلیق کو۔ کوئی تخلیق، کوئی چیز اس دنیا میں جس کا وجود ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے نا وہ رہ نہیں سکتی، کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، کوئی مادہ نہیں رہ سکتا، اس کا وجود جو ہے وہ صرف ہے بیکاز آف دی القیوم۔ یہ تو ایک دوسری صفت ہے کہ ہر چیز کو قائم رکھتا ہے اللہ۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ He has sent down to you the book with truth, confirming what is revealed before, and he has sent down the Torah and the Injil۔ ایک بڑا دعوت والا سٹائل ہے قرآن کا۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیار سے قرآن سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی 2 کتابیں بھیجیں، ایک تورات تھی اور ایک انجیل تھی۔ تورات کا لٹل مطلب ہوتا ہے قانون، دا ڈاکٹرین، جو کہتے ہیں نظریہ، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نازل کیے، جس کے اندر کے 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ وہاں کے جا کے اس کا ایک حصہ بھی کچھ جو قرآن کی 10 کمانڈمنٹس ان کو بھی دیکھیں گے، وہ کچھ احکامات ہیں۔ 50 سال کی جو نبوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اندر جو ان پہ نازل کیا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تورات، جو اب جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں 39 کتابیں ہیں۔ پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹینسولی یعنی یہودی اس کو پڑھتے ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیٹرانومی، یہ 5 ہیں۔ دوسری جو کتاب کا ذکر کیا وہ انجیل ہے۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر، گڈ نیوز جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ ڈیوائن پروکلمیشن جن کو کہتے ہیں، اللہ کے کچھ اعلانات ہیں۔ اس کے اندر جو ہیں کچھ جو قول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور اس کو ہم آج کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو جو نیو ٹیسٹمنٹس ہیں اس میں 27 کتابیں ہیں، اور 4 جو اس کی جو زیادہ کتابیں مشہور ہیں، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، یہ 4 اس کی کتابیں۔ تو اگر ہم بائبل کہیں نا کہ بائبل میں ٹوٹلی 56 کتابیں ہیں، جس میں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے۔ من قبل ہدن للناس،
Before this, a guidance for people, and we send down the criterion. Surely those who reject the signs of Allah will suffer a severe penalty, and Allah is the Almighty, the possessor of retribution. تو حوالہ دیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو کتابیں آئیں تھیں وہ بھی ان کا بھی مقصد جو تھا وہ ہدایت دینا تھا، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے کے جانا، اس کو ان کو گائیڈ کرنا. اور اب قرآن کو بتایا گیا کہ ہم نے پہلے جو کتاب بھیجی اس کے بعد ہم نے بھیجا ایک کرائٹیرین کیا ہوتا ہے؟ کرائٹیرین وہ کتاب ہوتی ہے جو کہ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فرقان، جو فرق کرتی ہے، جو واضح کرتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس لیے کہ پرانی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کتابیں بھیجی ان کے اندر تحریف ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے قول بھی اس میں ڈال لیے ایکسیکٹرا. تو اس وجہ سے قرآن کو بھیجا گیا تاکہ وہ ایک واضح کر دے کہ اس میں سے سچ کیا ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے. تو قرآن اب ایک معیار بن گیا ہمارا. قرآن معیار ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کا معیار جو ہے نا وہ صرف فرقان کر سکتا ہے. فرقان کو کرائٹیرین یعنی کہ یہی ہے، قرآن جدا کرتا ہے سچ کو حق سے، یعنی سچ اور حق کو جھوٹ سے جدا کرتا ہے. ان دونوں چیزوں کو، حق اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیتا ہے، یعنی کہ فالسہڈ کو اور ٹروتھ کو جو ہے نا الگ کرتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. Nothing is hidden from Allah in the earth or in the sky. کہ اللہ تعالیٰ کو تو مکمل علم ہے، اور مکمل علم ہونے کی وجہ سے ہی اللہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. It is he who shapes you in the womb as he wishes. There is no God except him, the Almighty, the All-Wise. تو یہاں پہ قرآن جو ہے نا بتا رہا ہے اور انسان کو بتا رہا ہے کہ تم سوچو یہ جو معجزہ ہے نا پیدائش کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے، تمہیں جو ہے نا ایک تمہاری شکل بنائی ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، وہ کیسے اور کس طرح بنائی، وہ جیسے اس نے چاہا. اور دیکھیں ہم اگر جب سائنس کا بھی مطالعہ کریں اور ہم سوچیں اباؤٹ جینز کے بارے میں اور کروموزومز کے بارے میں، اور ہم یہ بھی سوچیں کہ جو رحم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بھی ہمارا انتخاب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے چوز کیا. وہی ایک لاٹری تھی کہ ہم ایک جگہ میں پیدا ہو گئے، کوئی کہیں اور پیدا ہوتا ہے، تو دس از دا لاٹری آف دا ووم. اب آپ اگر اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو سائنس کے حساب سے دیکھیں تو ایک سیل جو ہوتا ہے جس سے کہ پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ 6 مائکرون کا کہتے ہیں. مطلب 6 مائکرون 0.006 ملی میٹر. اس کا اگر آپ ڈی این اے کو انریپ کریں، اس کے ڈی این اے کو کھولیں تو وہ 6 فٹ 6.5 فٹ 6.6 فیٹ کا بن جاتا ہے. اور اگر تمام ڈی این اے کو ہم کھول کے دیکھیں اور اس کو کریں تو پورے سولر سسٹم کے ارد گرد جو ہے 2 دفعہ گھوم کے چلا جاتا ہے، اتنا ڈی این اے ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنا کمپلیکس ہے انسان کو جس طریقے سے اللہ نے بنایا. پھر ایک انسان کو ایک آئیڈینٹی دی، شناخت دی جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی. تو یہ ڈسپائٹ یہ سارا علم کے بعد اور دیکھنے کے بعد اور سائنس پڑھنے کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کمانڈ، یہ اللہ کا حکم جو ہے نا یہ مجھے منظور نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی حقیر سی چیز ہے. تو اللہ تو جانتا ہے ہمیں، ہماری جینز کو بھی جانتا ہے، ہماری شعور کو بھی جانتا ہے، ہماری کانشیس کو بھی جانتا ہے، ہماری انکانشیس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ وہ ایک جگہ آگے جا کے ہم سورہ صاد میں پڑھیں گے، خلقتہ بیدی، کہ میں نے اس کو اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. بڑی پیار والی بات ہے کہ میں نے 2 ہاتھوں سے اس کو بنایا. تو یہ جو اللہ کا شاکار ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ شاکار اس کا جو ہے نا جہنم میں نہ جائے. یہ ساری ہدایت جو ہمیں دی گئی ہے اور یہ سارے جو پیغمبر بھیجے گئے وہ اس لیے کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جا کے نا جہنم میں جا کے جلیں، اپنے شاکار کو جلانا نہیں چاہتا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، and it is he who has sent down to you the book, and in it are verses established meaning. They are the foundation of the book, and the others are allegorical. But those in whose heart is perversity, they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and searching for its hidden meaning. But no one knows the hidden meaning except Allah, and those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it. It is all from our Rabb, but none will grasp the message except people of understanding. شروع میں قرآن بتاتا ہے کہ وہی ہے جس نے نازل کیا اس کتاب کو، اور اس میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، یعنی کہ پختہ، ان کے واضح اس کے معنی جو ہیں بالکل واضح ہیں، اور یہ کتاب کی اصل ہے. اور دوسری کچھ اس میں آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں، جن کے مطلب کہ ان کے
معنی جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہیں. تو یہ دو قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بڑی پریسائز اس کے اندر اس آیات بھیجی ہیں، بالکل مطابق ہے، بالکل صاف ہے، فیصلہ کن ہے، اور وہ تبدیل بھی نہیں ہوتی، نہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں نہ ترقی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، اور ان کو وہ اوپن بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی آپ بحث کریں اس کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی تجزیہ کریں. پھر کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی کہ علاماتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نا فگریٹو، علاماتی ہیں، اور ان آیات کی جو ہے جو کہتے ہیں نا معنی جو ہیں وہ نامعلوم ہیں، اس نتیجے میں کہ وہ آپ اس کو ایک پریسائسلی کوئی معنی دے نہیں سکتے، مگر یہ کہ یہ کیا کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اپنا اللہ کے بارے میں، یعنی کہ فرشتوں کے بارے میں، وقت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ان کے بارے میں جب اللہ بتاتا ہے تو یہ پریسائز نہیں ہے، نہ ہم اس کو کبھی بھی جا کے وہ سائنس سے پروو یا ڈس پروف نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کچھ متشابہات ہوتی ہیں وہ محکم بھی بن جاتی ہیں، جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، جب آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پچھلے سال 1450 سال میں کون سی ایسی تھی، تو ہم آگے جا کے جب آیتیں دیکھیں گے تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. او our رب, do not cause our hearts to astray after you have guided us, and grant us from your mercy. Surely you are the most generous provider. تو یہ سب اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دعائیں آ رہی ہیں کہ اے ہمارے رب، جو تو نے جو ہمیں ہدایت دی ہے نا، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس کی ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو پھیرنا، کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جو علم بھیجے وہ پختہ نالج ہو، اور اس سے جتنا ہم جانیں گے، جتنا ہمارے میں علم آئے گا، اتنا ہی ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں. O our Rabb, you will indeed gather man on a day about which there is no doubt. Indeed, Allah does not break his promise. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک جمع بھی کرے گا ایک دن، اور اللہ کہتا ہے اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہماری تو فکر اسی بات میں ہونی چاہیے ریلی، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یہ پکا ہے، اس دن میں اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا سزا سے بچاؤں گا. یہ ہمارا ایک تھنکنگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس دن جو ہے نا کامیاب ہو کے نکلیں گے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. As for those who disbelieve, neither their wealth nor their children will avail them anything against Allah. It is they who are the fuel of fire. تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، کہ اور ہم جب بھی اس پہ غور کریں گے تو ہم اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ اگر ہمیں دنیا کے مال اور دولت سے بہت زیادہ محبت ہوگی تو یہی چیز روکتی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں جانے پہ، یہ بہت چیز روکتی ہے. تو اتنا زیادہ دنیا کے ساتھ انسان کو دل نہ لگانا چاہیے، ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے. ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف مال دولت بچوں سے جو ہے نا اس سے ہٹ کے آخرت کی طرف بھی ہونا چاہیے، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگلی زندگی کے لیے ہم کیا کریں. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. And as in the case of Pharaoh's people and those who were before them, who denied our signs, so Allah sees them for their sins and Allah is severe in retribution. مثال دی گئی ہے اس قوم کی کہ جس نے کہ سبق نہیں لیا، اور تاریخ انسان کو سکھاتی ہے، تاریخ بھی ایک نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تھا ان کا جو اینڈ تھا وہ ہمیں معلوم ہے. اور فرعون نے کیوں نہیں سبق لیا؟ اس لیے کہ اس کا وہ اپنا انحصار کر رہا تھا طاقت کے اوپر، اپنی فوج کی طاقت کے اوپر، اور اپنا جو ریسورسز تھیں وہ مذاق اڑاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. تو اللہ نے اس کو مہلت دی، پھر اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا. Say to those who reject faith, soon you will be overpowered and driven into hell, and what an evil resting place this is. تو جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کو خبردار کیا اور وہ تنبیہ جو تھی وہ نہیں مانا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو ہے وہ باقی جو اب کفار ہیں ان کو ایک موقع دے رہا ہے کہ تم اگر سرکشی کرو گے تو یہ تمہاری سرکشی جو ہے یہ تو بیکار رہے گی. قد کان لکم آیۃ. Indeed, there is a sign for you in the two groups which met in an encounter, one party fighting in the way of Allah and the other disbelieving, whom they saw twice in number clearly with their eyes. Thus Allah strengthened with his aid whom he pleases. Surely there is a lesson in this for those who have insight. یہ یعنی کہ دوسری ہجری کے اندر، سیکنڈ ایئر آف ہجر، رمضان کا ہی مہینہ تھا، پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی، اس کے بارے میں یہ آیت ہے، اور یہ بدر کے میدان میں لڑی گئی، اور یہ جو تھی مسلمانوں کی بقا کی جنگ تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے اندر 313 لوگ تھے، یعنی کہ جو صحابی تھے 313 تھے،
اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے، اور وہ ایک سامنا کر رہے تھے ایک بڑی ایکسپیرینسڈ آدمی کا جو تعداد میں ان سے 3 گنا زیادہ تھے، ساز و سامان میں پورے لیس تھے، اور وہ کفار جو تھے وہ تو بالکل ایسے تھے کہ وہ آئے تھے کہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں گے، پھر بھی یہ چھوٹی سی آرمی 313 کی وہ غالب آئی اتنی بڑی فوج کے اوپر۔ تو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کے اندر تمہارے لیے بہت سارے یعنی نشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تاکہ تم اس کے بارے میں وہ کرو۔